سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب اور جاوید عنایت صاحب کو خوش آمدید۔ کرنٹ موضوع تو ایران اور اسرائیل جنگ ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ایک دو پروگراموں میں ماڈل کا ذکر کیا تھا تو اس کے بھی میں نے سوال بنا لیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہاٹ ایشو ہے ابھی کرنٹ جو چل رہا ہے تو پہلے ہم اس پہ کچھ سوالات کریں گے، تجزیہ لیں گے جاوید صاحب سے۔ یہ ایک ناؤنس بات ہو جائے گی، لیکن ایک کامن جو عام انسان ہے اس کے ذہن میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اسرائیل نے ایک پریمپٹیو ایکشن جو وہ کہتا ہے کہ اس نے لیا ہے، اور وہاں پہ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا ہے ان کی ٹاپ ملٹری کہیں کہ لیڈرشپ ہے یا پھر سائنٹسٹ ہیں، نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں۔ اس طرح انہوں نے 2020 میں بھی کوئی اے آئی سے ان پہ حملہ کیا تھا، ان کی جو ہے بیگم بچ گئی تھی اور وہ خود جو ہے وہ مر گئے تھے اس میں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں پہ انفلٹریشن بھی اتنی بہت ہے کہ ان کی جو ایجنسی ہے موساد یا پھر خود جو وہاں کی حکومت ہے وہاں پہ بھی ان کے اس کے اسرائیل کے حق میں جو ہے لوگ انفارمیشن دیتے ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ انفلٹریشن وہاں پہ بھی ہے۔ پھر وہاں پہ حقوق، عوام کے حقوق، جیسے یہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک مہسا امینی کا قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور غربت بھی وہاں پہ بہت ہے۔ تو عوام بھی کی جو حکومت بھی تھوڑی سی ڈکٹیٹوریل ہے۔ اچھا، اس میں ایک ذہن میں میری بات آ رہی تھی کہ یہ جو اسرائیل نے کہا ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہوتھی کو حماس ہے، ادھر سیریا میں ان کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ اب اس میں روس اور چین جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ٹریڈ میں، لیکن انہوں نے بھی اس پہ کیا ہے، کنڈیم کیا ہے اس کو۔ اور میں ایک کمپیریزن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان پہ جیسے انڈیا نے کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کے ٹیررسٹ جو ہیں ہم نے ان پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ یہ ایک ناؤنس بات ہو جائے گی، تھوڑی سی کمپیریزن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ان کو نیوکلیئر بننے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پھر عالمی صورتحال اور روس اور چین کے حوالے سے بھی، اور مڈل ایسٹ میں بھی اگر دیکھیں کہ یو اے ای کی جو ہے نا وہ کتنا سارا اسٹیک ہوتا ہے کہ ان کی ڈائریکٹ فلائٹس وہاں پہ جاتی ہیں اسرائیل۔ ابراہیم اکارڈ کے جو ہوتے ہوئے کوئی دو تین ملکوں، موراکو بھی ان میں شامل ہے، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے۔ پھر رویہ بھی جو ہے کنگز جو ہے ہمارے عرب کنگ، ان کے بھی کیسا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے؟ بہت شکریہ نور صاحب۔ دیکھیں، یہ جو منڈل ایسٹ کا خطہ ہے، یہ پچھلے تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو 60 70 یا 80 سالوں سے، اور اس سے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو 100 سال تو اس کو ہو گئے ہیں کہ ڈی سٹیبلائز ہوئے، چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس خطے کو ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے تھے، اور وہاں اپنی مرضی کے برطانیہ نے اپنے کنگ بٹھا لیے تھے، جو بڑے بڑے ٹرائبل چیف تھے ان کو ہی کنگ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو عرب کا خطہ ہے، اس کے بعد پھر یہاں سٹیبلائزیشن نہیں ہوئی، سٹیبلٹی اس لیے نہیں آئی کہ یہ سارے جو ہے وہ پپٹ ریجیمز اس لیے بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ وہاں امریکہ اور یورپ کے مفادات کے لیے کام کریں، اور خاص کر کے جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے، تیل کے ذرائع ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور وہاں اپنی مرضی کی جو ریجیمز ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں۔ ایران بھی ایک ایسا خطہ ہے جو عربی نہیں ہے، عرب سپیکنگ نہیں ہے، یا عرب کنٹری نہیں ہے، یہ نان عرب کنٹری ہے، پرشین۔ ان کی اپنی الگ سویلائزیشن ہے اور ان کی اپنی الگ ہسٹری ہے، لیکن چونکہ یہ مسلم کنٹری ہے اور اس کے پاس بہت بڑے آئل ریزرو بھی ہیں، تو یہاں پہلے جب تک کہ کنگ تھا اس کا تختہ الٹا گیا 1952-53 میں، ڈاکٹر مصدق کے دور میں ایک
نیشنلسٹ گورنمنٹ بنی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنایا گیا، تو اس نے یہ ساری آئل جو کمپنی ہے، یہ سارا کچھ آئل جو ہے وغیرہ جو وہاں سے برطانیہ، امریکہ، یورپ کی کنٹریز لے جاتے تھے، ان کو اس نے نیشنلائز کر دیا۔ تو پھر اس کو بعد میں امریکہ نے باقاعدہ کاورٹ آپریشن کر کے ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ کو ریموو کر کے پھر وہاں دوبارہ ایران میں بادشاہت بحال کر دی، اور رضا شاہ پہلوی پھر اس کے خلاف آیت اللہ خمینی نے گو کہ وہاں ایک بڑی موومنٹ چل رہی تھی اینٹی منارک، تو اس کا فائدہ اصل میں یہ جو آیت اللہ خمینی والا گروپ ہے انہوں نے اٹھایا اور وہاں حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور یہ اصل میں ایک قومی جمہوری انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں سامراج دشمن انقلاب تھا، لیکن اس کی قیادت ایرانی مولویوں نے کر لی، اور وہاں کے جو روجل پسند فورسز تھی وہ قبضہ کر لی۔ گو کہ ان کے ساتھ لیفٹ گروپ بھی تھے، لیکن ان کو بعد میں انہوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام بھی کیا۔ گو کہ اس سے پہلے اگر وہ اٹیمپٹ کر لیتے تو شاید وہ پاور کیپچر کر لیتے، لیکن چونکہ ایران میں اینٹی امریکن اور سامراج دشمن جو جذبات تھے وہ پیک پر تھے، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر یہ منارکی کو انہیں تو ریموو کر دیا، لیکن یہاں ایک ریلیجیس اتھارٹیرین گورنمنٹ بنا دی جو ان ڈیموکریٹک ہے، اور اس نے کافی جبر سے وہاں رول شروع کر دیا، اور پچھلے 46 سال ہو گئے ہیں یہ ایک ہی گروپ جو ہے ایران میں برسر اقتدار ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو شام میں بھی یہی تھا، عراق میں بھی یہی تھا، لیبیا میں بھی یہی حال تھا، باقی سعودی عرب اور یہ جو گلف کی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں ان سب میں جو ہے وہ بادشاہتیں قائم ہیں جو فیوڈل ایرا کا نظام حکومت ہے۔ تو یہاں ان کو دیکھ لیں کہ یہاں کے لوگوں کو یا تو ایسے بدماش قسم کے آمر آمر دیے گئے، ڈکٹیٹر دیے گئے، یا ان کو چوائس دیا گیا کہ یہ جو ریلیجیس اتھارٹیرین گروہ ہیں ان کو پاور کیپچر کرنے دی گئی ایران جیسے ملکوں میں۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہاں کی عوام تو برے طریقے سے کچلی گئی، لیکن وہاں امریکہ اور جو یورپ کی کنٹریز ہیں ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت بڑھ گیا، چونکہ 1948 میں ہی اسرائیل بھی وہاں بنا دیا گیا تھا۔ تو پہلے تو وہاں یہ کانفلکٹ شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے جو یہ جو اساسینیشن کا سلسلہ ہے یہ فلسطینیوں سے شروع کیا تھا، اور ان کے جو سیویلین لیڈر تھے ان کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہاں فلسطین کی جو موومنٹ چلی اس کو کریش کرتے کرتے ان کو 60-70 سال لگ گئے۔ بعد میں یاسر عرفات وغیرہ لوگوں نے یا پی ایل او نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے ایک سمجھوتا تو کیا، لیکن اسرائیل نے پھر بھی فلسطین کی جو ریاست ہے وہ قبول نہ کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایرانی حکومت نے بھی وہاں جو مذہبی گروپوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، حماس اور یہ جو گروپ تھے۔ تو پھر اس سے پچھلے 20-25 سالوں سے یہ جو نتائج برآمد ہوئے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے یہ ڈیولپ ہوئی، چونکہ یہ بہت چونکہ لمبی بات چیت ہے تو اس کو میں اس لیے ایک مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے 15-20 سالوں میں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو چل رہا تھا یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے۔ اسرائیل نے یہ کیا کہ ایران نے جو اپنی پراکسیز بنا رکھی تھیں، خاص کر کے لیبنان میں حزب اللہ اور فلسطین میں انہوں نے پورے طریقے سے پی ایل او وغیرہ لوگوں کو انہوں نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا تھا ایران نے، کیونکہ یہ تو ریلیجیس رجیم تھی، وہ سیکولر موومنٹ تھی اور نیشنلسٹ موومنٹ تھی۔ تو انہوں نے پھر حماس وغیرہ گروپ، حماس جیسے گروپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ جو یمن میں وہاں بڑے پیمانے پر جو شیعہ گروپس تھے وہ زیدی جن کو حوثی قبائل کہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، اور وہاں انہوں نے بھی اس کو یمن کو کیپچر کر لیا۔ تو اس سے شام کے اندر جو ہے وہ جو رجیم تھی وہ پرو ایرانین تھی، لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے وہاں ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، اس میں ترکی بھی شامل تھا، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، اور وہاں ایک ایسے بندے کی یا ایک ایسے گروہ کو برسر اقدار لائے جو پہلے القاعدہ سے افیلیٹڈ تھے۔ تو اسرائیل نے حزب اللہ کو لبنان میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، ان کی لیڈرشپ کو اساسینیٹ کیا، حسن نصر اللہ وغیرہ لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح فلسطین کی جو لیڈرشپ تھی اسماعیل ہانیہ کو تو تہران میں اساسینیٹ کیا گیا تھا، اور اسی طرح حزب اللہ کے ساتھ جو انہوں نے جنگ کی اس میں کسی حد تک ہو کہ اسرائیل نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن بڑے پیمانے پر اس کو ڈیمونائز کر دیا، اور لیبنان کا جو حزب اللہ ہے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ براہ راست
कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार करे। तो पहले ईरान ने जो इस खित्ते में प्रॉक्सीज़ बनाई थी ना, अपने प्रॉक्सी ग्रुप बनाए थे, उनको इज़राइल ने टारगेट किया और उनको डिमिनिश किया या उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, उनकी जो फाइटिंग पावर है। अब इज़राइल ने डायरेक्ट जो है वो ईरान पर ही हमला कर दिया है। गो के वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसको टारगेट करना था, चूँकि ये बार-बार आपको पता ही है कि ईरान की जो मज़हबी लीडरशिप है हमेशा से ये कहती रही है कि हम इज़राइल को सफ़ाह-हस्ती से मिटाएँगे वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने उसी नैरेटिव को लेते हुए इज़राइल ने कहा है कि चूँकि ये हमें तो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है इनके पास जब इस तरह का कोई डेडली वेपन आ गया तो ये सबसे पहले इज़राइल को ही ख़त्म करेंगे। तो हम यहूदियों को और इज़राइल को दूसरे होलोकॉस्ट से बचाने के लिए हमने ये काम किया है। गो कि ये अनजस्टिफाइड है, इल्लीगल है और ये तमाम जितने इंटरनेशनल लॉज़ हैं उनकी वायलेशन है। और इस पर जो है वो किसी अमेरिका को छोड़कर, गो कि अमेरिका ने भी ओपनली तो हमायत नहीं की, लेकिन अमेरिका ये बार-बार कह रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। चूँकि इनके जो ये छठा जो दौर था, ये इस संडे को आज इनका होना था, छठी मीटिंग होनी थी ईरानियों की और अमेरिकन्स की इसी ड्यून्यूक्लियराइजेशन के इशू पर, लेकिन वो तो उससे पहले ही शायद ईरान को डॉज करके उधर से इजराइल का हमला करा दिया। चूंकि शायद ड्यूरिंग मीटिंग्स इनको ये अंदाजा हो गया था कि ये ईरानी जो है वो कितने टफ स्टैंड ले रहे हैं, ये हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कि इन्होंने इजराइल से हमला कर, ज़ाहिर है इजराइल तो अपनी मर्जी से तो ये काम नहीं करता है, ये तो अमेरिका का इशारा उसको मिलता है तभी ऐसे काम करता है। तो ये जो इजराइल ने किया है, ये बहुत बड़ा हमला था जिसमें 200 जो उनके हवाई जहाज हैं उनने हिस्सा दिया है। और आप ये देखें कि ईरान के पास गो के उसके पास पाबंदियां भी हैं, लेकिन ये कोई ईरान की ही बात नहीं है, तकरीबन तमाम मुस्लिम जो मुल्क हैं उनकी तकरीबन हालत यही है। टेक्नोलॉजी में ये बहुत पीछे रह गए हैं, साइंस में ये बहुत पीछे रह गए हैं और इनकी हालत ये है कि ईरान के इसराइल के 200 लड़ाका तैयारे इसराइल से उठे या इन मुसलमान जो अरब मुल्क है वहां से उठकर वो 200 किलोमीटर दूर जाकर उसकी एयर स्पेस के अंदर जाकर उसके न्यूक्लियर साइट्स को हिट करते हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। तो इससे ये साबित होता है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो एयर बर्तरी जो है जिसको एयर सुपीरियरिटी कहते हैं वो तो इस्टेब्लिश की है। और अभी जो कल और आज जो इसराइल ने दोबारा वहाँ तेहरान पर अटैक किए हैं और उधर इस्फान शहरों पर हमले किए हैं, उससे भी अंदाजा होता है कि ईरान के पास इनके जो लड़ाका तैयारे हैं ये इसराइल की, उनको हिट करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। वो ये परसेप्ट भी बड़ी हो बड़ी जाते हैं। जी हाँ, तो वो बड़े यानी वो अपनी टारगेट हिट करके सेफ तौर पे आ जाए। 2000 किलोमीटर दूर जाना, ये तो इजराइल से तो पॉसिबल नहीं होगा। जाहिर है ये जॉर्डन इनको एयर स्पेस देता होगा, कतर, बहरीन या गल्फ की स्टेटों से ये वहाँ जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं वहाँ से ये उड़ते होंगे या रिफ्यूलिंग इनको फजा में दी जाती होगी या इनको वापस आके ये रिफ्यूलिंग करते होंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी दूर तक जाकर ये बगैर किसी दरमियानी हेल्प के ये ऐसा हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जॉर्डन ने सबसे ज़्यादा ड्रोन जो हैं वो इनके गिराए हैं ईरानियों के। तो ये अरब जितनी भी अरब स्पीकिंग किंगडम्स हैं, ये चूँकि खुद ईरान को बहुत बड़ी थ्रेट समझती हैं, तो इस वजह से ये अंदरूनी खाना ईरान के साथ नहीं बल्कि सरेआम ईरान का साथ दे रहे हैं और इज़राइल का साथ दे रहे हैं और ईरान की थ्रेट को ये रिमूव करना चाहते हैं। गो के ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है कि इस पूरे खित्ते में जिस तरह की सिचुएशन है, वहाँ हर जो किंगडम है वो असल में अपने अवाम और अपने खित्ते के मफादात के लिए ही काम करते हैं और ये इन साम्राज्य मुल्कों के मफादात के लिए ही काम करते रहे हैं और ये उसी वजह से उनकी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका और यूरोप ने दे रखी है। ये उनकी सिक्योरिटी के साथ नहीं छेड़ते हैं। गो के इनके लिए, इन सब के लिए जो है इज़राइल भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि ईरान जो है वो उसको पहले ख़त्म किया जाए, चूँकि इनके पास चॉइस कोई नहीं है। चूँकि अमेरिका से ये सारे ये जो अमेरिका के ही इंस्टॉल किए हुए रूलिंग सेक्शंस हैं, तो ये इज़राइल की डेफिनेटली हमायत ही करेंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन देखें कि इस वक्त सऊदी अरब ने, इजिप्ट ने, मिस्र ने
قطر نے، بحرین نے، کویت نے، عراق میں تو چلو وہ بیٹھی ہوئی ہے، کویت اور عراق میں تو امریکن اور برطانیہ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو ان سب نے مل کر جو ہے ان کے ڈرونز گرائے ہیں ایران کے، اور ان کو ہٹ کیا ہے، اور اسرائیل تک نہیں پہنچنے دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 4-5 جگہوں سے ایرانی میزائل جو ہے وہ بیچ بچاؤ کر کے ان نے پھر بھی تل ابیب اور حیفا اور کچھ اسرائیلی سٹیز کو ڈیمیج کیا ہے، لیکن شاید ایران کوئی لمبے عرصے تک اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکے، یا وہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں کر پائے گا، چونکہ اس کے پاس سوائے میزائل اور ڈرون کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی ایئر پاور نہیں ہے۔ جی جی، اس میں بہت ساری دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اس میں ہمارے جو لبرل اور ریشنل لوگ ہیں وہ پھر فلسطین کا ایشو بھی اس میں اسرائیل کی جب بات آتی ہے تو وہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے وہاں پہ ناجائزی کرتا ہے اسرائیل۔ اور اس میں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایران کا ساتھ اس لیے بھی دیں کہ بھائی پھر آپ کا حال جو ہے لبنان اور شام اور جو ہے باقی اس کا ہونا چاہیے، ہو جائے گا ویسا کچھ۔ اور روس چین اور جو چلیں وہ بھی اتنا کوئی زیادہ تھریٹ تو نہیں ہے اسرائیل کے لیے۔ تو مسلم ممالک کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ نیچر تو ظاہر ہے وہ ایک پاور اور ٹیکنالوجی والوں کا ہی جو ہے ساتھ دیتا ہے، اور جو ہم نے دیکھا ہے اتنی تاریخ سے۔ تو اس میں پھر اگر مڈل ایسٹ میں اگر یہ، کیونکہ پھر ان کے مفادات بھی، جو عرب ملک ہیں ان کے مفادات کو بھی اثر پڑے گا اگر انہوں نے ایران کا ساتھ دیا۔ تو اس میں جی ہاں، ہمارے جو نیشنل لبرل جو سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی طرف ہیں یا اس کی طرف ہیں، تو ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ضرورت تو کیا یہ، ہے؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ یہ کوئی، یہ جس طرح چونکہ مسلمان جو کنٹریز ہیں یا مسلمان جو سماج ہیں یہ تو بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے یا جو دنیا کو، ورلڈ کو دیکھنے کا ویو پوائنٹ ہے، وہ وہی بہت پرانے زمانے کا اینشینٹ طرز کا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے، کہ یہ آج بھی دنیا کو مذہب دھرم کی اینک سے دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آج کی دنیا بدل چکی ہے۔ آج کی دنیا مذاہب میں تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسلمان چونکہ اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آج بھی چونکہ دنیا کو مذہب کے طریقے سے ہی وہ دیکھتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں جس طرح ان کا مذہب ٹیچنگ اور پریچنگ کرتا ہے، تو اس حساب سے پھر دنیا ان کو ٹارگٹ بھی بناتی ہے، اور ان کے مذہب کو بھی ٹارگٹ بناتی ہے، چونکہ مذاہب تو قدیم زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سماج کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، تو پھر وہ آج کے سماجوں کے سے مطابقت پذیری نہیں ہوتی ہے، یا ان کے کچھ اصول یا ان کے ضابطے یا ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ تو صدیوں پرانے سماجوں کے لیے دی گئی ہوتی ہیں، تو انسانی سماج بدلتے ہیں تو سماجی ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں، چونکہ ان کا تعلق تو کسی سویلائزیشن سے ہوتا ہے۔ چونکہ مذاہب کے جو عقائد ہیں یا بنیادی جو مذاہب کے ٹیچنگ پریچنگ ہوتی ہیں وہ تو نہیں بدلتی ہیں، لیکن جو سوشل ویلیوز ہیں، کلچر ہیں، تمدن کی چیزیں ہیں، یہ تو بدلتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری جو مذہب کی ٹیچنگ پریچنگ ہوتی ہیں وہ اسی دور کے سماج کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس سے یہ اصل میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جب سماج بدلے ہوتے ہیں یا نئے سماج پیدا ہو جاتے ہیں یا نیا دور آ جاتا ہے، تو ان کا اور مذہبی ویلیوز کا کلیش پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم سماجوں کے اندر اصل میں یہی ہے، ایک طرف تو ان کا اس پرانے کلچر کے ساتھ کلیش پیدا ہوتا ہے جو مذہب ان کو ٹیچ کرتا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ سماجی ویلیوز ہیں، کچھ کلچرل ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ یہ جڑنا چاہتے ہیں، جو 7ویں صدی یا 7ویں صدی سے پہلے کے عرب قبائلی معاشرے کے کچھ ویلیوز ہیں، تو ان کو جب مذہب سے جوڑا جاتا ہے تو اس سے پھر ہر مسلمان ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، گو کہ ان چیزوں کو یا اس طرح کے سماجی کلچر کو یا آپ سماجی ویلیوز کو آج عرب کے سماج بھی پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آج معاشرے بدل چکے ہیں، اور وہ معاشرے اور طرز کے تھے، آج کے معاشرے اور طرز کے ہیں، اور گو کہ
یہ کوئی مذہب کی ٹیچنگ پریچنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سماجوں کو پیچھے دھکیل کے آپ 7ویں صدی میں جا کر کھڑے ہو جائیں، یا آپ دنیا کے سماجوں کو سمجھنے کے لیے یا اس ورلڈ کو سمجھنے کے لیے صرف آپ مذہب کا ہی سہارا لیں یا مذہبی کتابوں سے ہی معلومات تلاش کر کے آپ دنیا کو سمجھیں۔ اصل میں انسان کو تو ایک آؤٹ لائن دی جاتی ہے۔ مذہبی کتابیں ایک زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کرتی تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے ہی ایسے تھے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی اور نالج، سورس آف نالج نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے مذہب جو ہے وہ واحد سورس آف نالج ہوتا تھا، اور انسانوں کو گائیڈ کرتا تھا کہ آپ نے سماج کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بدی اور نیکی کے کنسیپٹ بھی مذہب نے اسی زمانے کے لوگوں کو ٹیچ پریچ کیے، تاکہ سماج کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹلڈ قسم کا طریقہ کار بنایا جائے۔ اور اس زمانے میں چونکہ حکومتوں کے نظام یا نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا، تو اس لیے پھر مذہب کو ہی ایک انفورسمنٹ پاور بنایا گیا تھا، تاکہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو روکنے کے لیے مذہب کو ہی ایک طاقت کے طور پر، ایک کنٹرولنگ پاور کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ دھرم یدھ ہوتا ہے، جس طرح انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو اب مذہب دھرم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے لگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا ایک مسلمان ملک اور کسی دوسرے غیر مسلم کی جنگ ہو جائے، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہنتاب پسند یا ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وہ بھی اسی طرح کی لاٹھ لے کے وہ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہ ایک دم یہ دیکھے بغیر کہ حق و انصاف کیا ہے، اس میں غلط اور صحیح کیا ہے، وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ شروع ہو جائیں گے کہ بھائی یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اور چونکہ یہ مسلمان جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دنیا جو ہے وہ کفر کی دنیا ہے اور دوسری مسلمانوں کی دنیا ہے، تو ان کے بیچ میں ہمیشہ کلیش چلتا رہا ہے، اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ ایک وننگ پوزیشن نہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑے قدیم قسم کے اور بہت ہی پرانے دور کے نظریات ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں۔ تو اس سے تو آج دنیا کو نہ تو کچھ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو آج کی ماڈرن جنگیں ہیں، اس کے پیچھے مذہب ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ میں مذہب ایک فیکٹر ضرور ہے، جس میں یہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے یہ بھی ایک مذہبی فیکٹر کے بنیاد پر ہی ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہے۔ اور جو یورپ اور امریکہ کے ملک ہیں، یہ بھی مسلم دنیا کے ساتھ ایک حوالے سے، یعنی ان کے پیچھے ایک فیکٹر تو ضرور ہے، چونکہ ماضی میں بھی ان کی جو ہے وہ 11ویں صدی میں یا 10ویں صدی میں ان کی جنگیں تو ہوئی ہیں، جن کو یہ مذہبی جنگیں یا جن کو یہ ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، گو کہ وہ ہوتی تو بظاہر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا اتحاد یعنی الائنس بنانے کے لیے مذہب کا نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا، چونکہ فیوڈل دور میں مذہب واحد رہنمائی کا ذریعہ ہوتا تھا، یعنی لیڈنگ فورس ہوتی تھی، گائیڈنگ فورس ہوتی تھی، اور اسی سے لوگوں کو سماج میں اور اسی سے لوگوں کو پولیٹیکل جو ہے وہ مناورنگ کی جاتی تھی، اور یہی ایک ہتھیار تھا اس زمانے میں۔ اور فیوڈل ایرا میں مذہب کو بڑے پیمانے پر یونٹی کا اور گائیڈنگ پرنسپل کے حوالے سے ہر چیز میں مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، انسانی زندگی میں بھی عمل دخل بہت زیادہ تھا، بادشاہوں کو خدا کا سایہ بنا کے پیش کیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ منارکیز کا دور تو گزر گیا، لیکن آج بھی کسی حد تک اس چیز کے پیچھے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو یعنی اپنی ملکوں کی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں تو یہ پروپیگنڈا تو ڈومیننٹ ہے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ کفر کی دنیا ہے اور ان کے خلاف ہمیشہ سرفراہ رہتی ہے۔ وہ کہ یہ جو سیکولر کنٹریز ہیں مذہب کو یہ بڑے طریقے سے، بڑے ٹرک سے یوز کرتی ہیں، اور اس کو بیکورڈنس کا حصہ بنا کر اپنے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہمارے کنٹریز میں آ گئے تو ہم بھی 400 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو سرمایہ دارانہ ملک ہیں یا جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ کا جو کلچر ہے، یہ تو مذہبی کلچر نہیں رہا ہے، لیکن یہ جو ان کی رولنگ کلاسز ہیں مذہب کو ایک فیکٹر کے طور پر ڈیفینیٹلی یوز کرتی ہیں، تاکہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹا جائے۔ اس کو ایک بیک ورڈ دنیا کہتے ہیں، اور جس کو پہلے یہ فرسٹ ورلڈ وار کہتے تھے، تھرڈ وار کہتے تھے، اور اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کہتے تھے۔ تو آج بھی یہ اس کو ڈیوائڈ تو اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ کلچرل
اور ریلیجیس کلیشز بھی ہیں، اور اس طرح اصل میں یہ جو دنیا کا جو نظام ہے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزٹ سے ہی چلتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کولڈ وار ایرا میں یہ جو کمیونزم اور کیپٹلزم کا کلیش تھا، تو اس سے یہ دنیا کو ان نے ڈیوائڈ کر کے کولڈ وار کا حصہ بنایا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہی کولڈ وار کا اینڈ ہوا تو ان نے فوراً جو ہے وہ اسلامک گروپ کھڑے کر لیے، چاہے اس میں مسلم حکمران ہوں یا مسلم اسٹیٹس کا بھی، جس میں پاکستان، سعودیہ عرب شامل ہوں، ان کا بھی ہاتھ ہے. لیکن یہ گلوبل ایک بڑی موومنٹ کھڑی کی، جو اسی ویسٹ کی ہی تیار کی ہوئی تھی، اور یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے ہی کام کرتے تھے. لیکن پھر ان کا اور ان کا آپس میں ایسا کلیش شروع ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا ہے کہ وہ حقیقی جنگ تھی یا محض جو ہے وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے، ڈراوے کے لیے جو ٹیررسٹ ایکٹ کرائے گئے وہ ان گروپوں نے اپنے طور پر کیے، ان کی اپنی کیپیسٹی تھی، یا کوئی اسٹیٹس بھی اس کے پیچھے موجود تھی. تو وہ ایک سیکرٹ وار شروع ہو گئی. پھر اس کے کاؤنٹر میں کاؤنٹر ٹیررزم وار شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے ملکوں کے تختے الٹے گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مذہب کے فیکٹر کو تو یہ ویسٹرن کنٹریز بھی ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر کے طور پر تو یوز کرتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے پیچھے جو ہے وہ مفادات تو ان کے دنیا داری والے ہوتے ہیں. جیسے لیبیا میں جو ہے وہ رجیم چینج کی گئی، عراق میں چینج کی گئی، اور یہ جو سیریا ہے وہاں چینج کی گئی. تو وہاں اس وقت تک کیا کی سچویشن ہے. سوڈان میں دیکھیں سول وار چل رہی ہے، یمن میں سول وار چل رہی ہے. تو یہ اصل میں وہ بیکورڈ معاشرے ہیں جن کو دوسرے ملک استعمال کر کے ان کے پراکسی گروہ بنا کے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں. تو یہ مسلم کنٹریز میں بھی اسلامی کے جہادی گروپ بنائے گئے تھے امریکہ کی اما پر، اور ان کو کمیونزم کے خلاف لڑایا گیا تھا. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بیکورڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں، بیکورڈ سماج جو ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کے مشنریز اور اس طرح کے جو جہادی گروپس ہیں وہ کرائے پر بھی مل جاتے ہیں، ان کو پیسے دے کر یہ کام کراتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک فیکٹر تو اس میں محض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو فیکٹر مڈل ایسٹ کے اندر جو فیکٹر ہیں وہ آئل ہیں، اور اس میں خاص کر کے جو ہے وہ اسرائیل کی ہجمانی ہے اور ویسٹ کی ہجمانی ہے. چونکہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر وہاں غزہ میں بچوں کا قتل عام کیا، عورتوں کا قتل عام کیا، اور تقریباً ساری جو مرنے والے ہیں اس میں وہ سویلین پاپولیشن ہی ہے. بلڈنگز، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، ان نے ہر طرح کے جو سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، اور وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اسرائیل ہے، یہ ایران کے اندر جا کر انہوں نے یہ تو تلاش کر لیا کہ کون سا سائنسدان کون سے بیڈ روم میں سویا ہوا ہے، اور ان کا جو پاسداران اسلام کا کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، وہ کون سے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور ان کے نیوکلیئر سائٹس کہاں کہاں ہیں. یہ تو انہوں نے اندر جا کر جو ہے وہ اپنے ڈرون کے ذریعے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیا، اور ان کو ہٹ بھی کر لیا. لیکن پچھلے 20 مہینے ہو گئے ہیں، 2 سال ہونے والے ہیں، ان کو حماس کے میرے خیال میں 7-8 ہزار جو ملیٹنٹ ہیں وہ نہیں ملے، اور اپنے جو 30-35 جو ہاسٹیج انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے ہیں. اور یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات بھی ہے کہ اسرائیل جو پورے غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا چکا ہے، وہ ابھی تک اپنے ہسٹیج نہیں تلاش کر سکا ہے، اور 10,000 ملیٹنٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا ہے. تو یہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں. اب ظاہر ہے عام لوگوں کو جو چیز بتائی جاتی ہے ڈیفینیٹلی جو سرفیس پہ آتی ہے وہ تو حقیقت نہیں ہوتی ہے، حقیقت تو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے. ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ جو اسلامک گروپس ہیں یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے لیے لڑ رہے ہیں، یا کسی دشمن کے لیے لڑ رہے ہیں. لوگوں کو ابھی تک تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ نعرے کچھ مار رہے ہوتے ہیں، اندرونی خانہ کر کچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسلامک ملکوں کو بھی آپ، مسلمان ملکوں کو بھی آپ دیکھ لیں، بظاہر یہ نعرے کچھ مار رہے ہیں اور ساتھ اسرائیل کا دے رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کی کراؤن پرنس نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے، اور دوسری طرف ایران کے جو ہے وہ ڈرون بھی گراتا ہے. تو یہ ساری جو ہپوکریسی ہے یہ بین الاقوامی اگر آپ دیکھیں گے نا یہ امور میں، تو اس میں سوائے ہپوکریسی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یونائٹڈ نیشن میں آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے تمام یہ جو لا بیس آرڈر تھا دنیا کا اس کو ختم کر دیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ
اس کی مذمت کرتے رہے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو دنیا ہے اصل میں یہ پاور کی دنیا ہے، اور اس میں پاور کے ساتھ پاور کو آپ تبھی روک سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اتنی پاور ہو کہ آپ اس کے ساتھ پاور کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ٹکرا سکیں، پھر اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میری طاقت پاش پاش نہ ہو جائے، تو اس لیے پھر پاور پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو تو یہ پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہمارے پاور کی تو کوئی دوسری نہیں ہے، صرف یہ ایران ہی کسی حد تک ایک ریزسٹنس کی حد تک رہ گیا تھا، تو یہ اب اس کو بھی ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ سائنسدانوں کو مارنا، فوج کو مارنا اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارنا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا آپریشن کر کے اس میں 3 طرح کی جو ہے وہ جو ہدف ہیں اس کو ہٹ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا، دوسرا انہوں نے ملٹری اور وہ جو پاسداران اسلام ہے جس کو آئی آر جی سی کہتے ہیں، جی ایرانین ریولوشنری گروپ کارپس، تو اس کو وہ کہتے ہیں، اس کو ہٹ کیا اس کے کمانڈر کو۔ تو جب آپ ملٹری کے ٹاپ کمانڈرز کو ہٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کوئی آپ کے خلاف کوئی وار بھی نہیں چھڑی ہوئی، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی ریاستی دہشت گردی ہے اور ایگریشن ہے۔ پھر آپ نے جو سائنٹسٹوں کو جو نشانہ بنایا ہے، ظاہر ہے وہ تو سویلین تھے، تو سویلین ٹارگٹ کو بھی ہٹ کیا انہوں نے، ملٹری ٹارگٹس کو بھی ہٹ کیا اور نیوکلیئر ٹارگٹس کو بھی ہٹ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین صرف نیوکلیئر جو ہے وہ سائز کو ہٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ بھی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ یہ اگر وار لمبی چلتی ہے تو اس میں امریکہ بھی جائے گا، اس میں فرانس بھی جائے گا، اس میں برطانیہ بھی انوالو ہو جائے گا، چونکہ ان کی فوجیں تو وہاں گلف میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی رجیم چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہو۔ یہ کیسے چینج کریں گے؟ کوئی بہت بڑا بلڈ شیڈ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ایران پر تو گراؤنڈ انویژن تو نہیں ہوگا، زمینی حملہ تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے یہ کریں گے یہ کہ اس کو ایئر پاور سے اس کا پورا ڈسٹریکشن کریں گے، اس کی ملٹری انفراسٹرکچر کو بالکل ڈسیبل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آج بھی نیتانیاہو نے یہ اپیل کی ہے ایرانی عوام سے کہ ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے، آپ اس رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ سارا مجھے لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین وہی ہے، اور یہ اگر اس کو لمبا کھینچتے ہیں تو پھر ایران کے پاس شاید اتنی پاور تو نہیں ہے کہ اس کو ریزسٹ کر سکیں، یہ دیکھنا پڑے گا ابھی۔ لیکن ایران نے جس طرح اس کو ہٹ بیک کیا ہے کافی سرپرائزنگ بھی ہے۔ شاید ان کو ان کی یہ کیلکولیشن درست نہیں تھی کہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور شاید وہ ریٹالیٹ نہ کرے، لیکن اس نے ریٹالیٹ کیا ہے اور کافی ڈیمیج بھی کیا ہے تل ابیب اور حیفا میں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے لیے یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی ایران نے جو ہے وہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ اصلی تھیں؟ اب ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیوکلیئر سائٹ جو ہے یہ تو اصلی تھی نہیں، ہم نے تو یہاں سے سامان ہی موو کر دیا تھا اور انہوں نے خالی جگہوں کو ہٹ کیا ہے۔ لیکن ابھی کسی آئی اے ای اے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام جو کام کرتی ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کنفرم خبر تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نیوکلیئر سائٹ سے کچھ لیکیج ہوئی ہے، تابکاری کی لیکیج ہوئی ہے، لیکن ایرانیوں نے کہا کہ کوئی تابکاری کی لیکیج اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں تو ہمارا سامان ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ تو نہیں پتا ہے کہ ایران نے نیوکلیئر انریچمنٹ یا وہ کہاں تک اس سسٹم کو کہاں تک بچایا ہوا ہے، اور اگر انہوں نے واقعی بڑھایا ہوا ہے تو پھر یہ تو اس جنگ کو تھوڑا سا اور پرو لانگ کر کے اسرائیل کے ساتھ تو وہ شاید نیوکلیئر بم بنا لیں اور یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بن جائے اس پورے خطے کے لیے، چونکہ اسرائیل نے بھی بہت زیادہ اسیسینیشنز کی ہیں، ان کے فوجیوں کو اساسینیٹ کیا ہے، ان کے سائنسدانوں کو اساسینیٹ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے محسن فخری زادہ ان کا ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا، ہاں اس کو انہوں نے ریموٹ کے ذریعے ہٹ کیا تھا، ان کی جی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور تو اس طرح انہوں نے آرٹیفیشیل تو بہت انٹیلیجنس سے انہوں نے ایگزیکٹلی، مدد کی تھی۔ تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں پھر ایران کے اندر جو سچویشن ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کے ایک پرانے جو صدر ہیں پریویس صدر جو ہیں ان کا نام ہے احمدی نژاد، تو اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل گروپ بنایا تھا اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، انٹیلیجنس پر مشتمل، اور وہ سارے جو ہے 20 کے 20 ممبر تھے، اس کے سربراہ سے میں سارے جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسی کے ایجنٹ نکلے۔ تو ایران کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ ایران کی یہ جو ملاؤں کی حکومت ہے یہ ایک ڈکٹیٹوریل اور ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ ہے، جس نے صرف عورتوں کو اپنی مرضی کا ڈریس پہننے کے جرم میں تقریباً 250 400 بندے کو سڑکوں پر قتل
کر دیا تھا، جس میں 150 کے قریب جو ہے یا 200 کے قریب عورتیں بھی تھیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک 100% ٹوٹلٹیرین قسم کا نظام حکومت ہے جو ایران نے لوگوں پر جبرن مسلط کر رکھا ہے، اور 46 سالوں سے ایک ہی گروہ جو ہے وہ وہاں حکومت کر رہا ہے۔ نہ کوئی حکومت تبدیل ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے، نہ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے، نہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے۔ اوپر ایک وہ آیت اللہ سپریم کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ساری پاور ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی ڈکٹیٹرشپ بھی عوام پر مسلط کی ہوئی ہے، اور ایرانی عوام جو ہے وہ اس ڈکٹیٹرشپ سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور وہ کسی طریقے سے اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب باہر سے حملہ ہو جاتا ہے تو پھر عوام کو اپنے ملک کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اور یہی کچھ شاید ایران کی رجیم پھر جو کسی حد تک عوام کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جی جی اس میں جیسے جو سرمایہ دار نظام ہے اور ٹیکٹکس کی آپ نے بات کی، جب پروپیگنڈا کی بات کی، جب ٹولز جو یوز کرتے ہیں وہ مذہب کا، جیسے یہ پوری یورپ میں اور اینٹی سیمیٹزم کا ہے پروپیگنڈا ہے، دوسرا پروپیگنڈا ہے کہ یہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ریور ٹو دا سی کا جو ہے کہ بالکل ہی ہمیں، تو اس میں یہ جو اس میں بابو سنگھ کا جو ماڈل ہے وہاں پہ ایک ٹرم آتی ہے کارپوریٹ کیپٹلزم، تو اس کو بابو سنگھ نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی بات کی ہے گلوبل سسٹم سے۔ تو پہلے تو یہ اس کو ڈیفائن کرے کارپوریٹ کیپٹلزم ہے کیا اور اس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس میں دو اور ٹرمز ہیں، انیکویلٹی اور ڈی ہیومنائزیشن، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا اگر یہ جو ماڈل ہے اچیویبل بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا نکار دیا جائے ان کے ان مفادات کو، تو پھر بھی کیا اس ماڈل سے ان کے لیے بھی کچھ ہے کہ وہ اس پہ بھی راضی ہو جائیں، تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بات کر سکیں۔ جی ہاں، یہ جو کارپوریٹ کیپٹلزم کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ کیپٹلزم کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی کیپٹلزم جو ہے یہ انڈسٹریل دور سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ تین چار سٹیجز سے گزر کر، پھر اس سے پہلے اس کو فائنانس کیپٹل کہتے تھے، اس سے پہلے اس کو مرکنٹائل کیپٹلزم کہتے تھے، پھر یہ انڈسٹریل کیپٹل تھا، اس سے یہ آج جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کر یہ ایک کارپوریٹ کیپٹلزم بن چکا ہے۔ یعنی دنیا کی جو 1200-1300 بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں یہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور اس وقت جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ان کارپوریشن کے کنٹرول میں آ گئی ہے، اور جو پیسہ ہے، یہ ریسورسز ہیں، دولت ہے، وہ ساری ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ اور اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں یا جو بڑے امیر ملک ہیں وہ بھی ان کارپوریٹ جو کارپوریشنز ہیں یا جو ٹرانس نیشنل کمپنیز ہیں جن کو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہیں یہ بھی ان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں۔ گو کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں یہ جو سرمایہ دارانہ ملک ہیں، ویسٹرن کنٹریز، امریکہ اور ویسٹرن یورپین کنٹریز، ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کی جو مین جگہ ہیں وہ تو یہی ہیں، یہیں سے ہو کر ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا میں اپنا سسٹم جو ہے وہ نیٹ ورک بنا چکی ہیں، اور اس وقت تک ان کارپوریٹ کیپٹلسٹ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے۔ آپ جہاں سرمایہ اٹھا کر چلے جائیں، وہاں جا کر کسی دوسرے ملک میں آپ انفراسٹرکچر بنا لیں، وہاں آپ یہ کوئی چیز پروڈیوس کریں۔ یہ آپ چھوٹا سا فون دیکھیں تو اس کا کوئی ایک پرزہ جو ہے وہ انڈونیشیا میں بن رہا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ چائنا میں اس کی چیز تیار ہوتی ہے، تیسری اس کی ویتنام میں، چوتھی اس کی کہیں اور کمپنی، یہ جو ایپل کمپنی ہے یا امریکہ کی ہے تو اس کی ری سمبلنگ کہیں ہوتی ہے، ایک پرزہ کہیں کریٹ ہوتا ہے اور اس کو جوڑ کر جو ہے وہ بنایا کسی اور جگہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، یہ اس یعنی جو پروڈکٹیوٹی ہے یہ پھیل گئی ہے، دنیا کے ملکوں کے اندر پھیل گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی ان کو خام مال ملتا ہے جس چیز کا، وہیں وہ پرزہ اس سے بنا لیتے ہیں اور دوسرے ملک بھیج کر اور اس کی جو دوسرے پرزے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو اس طرح بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کارپوریٹ کیپٹلزم کا جو اس وقت غلبہ ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو چکا ہے، اور یہ جو اکانومی ہے یہ بھی ورلڈ اکانومی بن چکی ہے، اور اس کو پوری طریقے سے گلوبلائز کر دیا گیا ہے۔ گو کہ یہ ٹرمپ نے ابھی آ کر کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈی گلوبلائزیشن کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے موڑ سکیں، یا وہ وقت کے پہیے کو آپ پیچھے تو نہیں دھکیل سکتے۔ تو یہ جو چیز آگے بڑھ گئی ہے، نکل گئی ہے، اس کو آپ پیچھے لے جانے میں اگر
कामयाब हो भी जाएंगे तो उसमें क्यास पैदा हो जाएगा, वो कभी भी आप उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि जिन मुल्कों ने इसको ग्लोबलाइज किया या ग्लोबलाइजेशन के अमल में इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने में मदद दी, फैसिलिटेट किया, तो उसमें चाइना भी इंटर हो गया। और अब जो है इसको रिवर्स करने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, इसकी जो पावर है वो इतनी बढ़ गई है कि अब इसके मफादात के मुताबिक ही आप देखेंगे कि ये जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो इन्हीं इन्हीं के मफादात के लिए और इन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए काम करती हैं, और इन्हीं की मर्जी से कैपिटलिस्ट कंट्रियां जो हैं वो पॉलिसीज बनाती हैं। तो ये है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के जिसका जो नेचर है वो पुराने निज़ाम से बिल्कुल बदल चुका है। और उसका नतीजा ये निकला है कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं, ये भी डिमोनाइज हो रही हैं, और इनके अंदर जो पुराना सिस्टम था वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की की वजह से बड़े पैमाने पर इकोनॉमी में ये जो एआई का, रोबोटाइजेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, पहले उससे पहले ऑटोमाइजेशन हुई, कंप्यूटराइजेशन हुई, अब ऑटोमाइजेशन और रोबोटाइजेशन का अमल भी पीछे रह गया है। अब ये जो है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बात पहुंच गई है, जहां हर चीज जो है वो मशीनों से काम लिया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि हर साल जो है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाया करेंगे, क्योंकि उसकी जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किया करेगी। और अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर का जमाना, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उसको लॉन्च किया जा रहा है, तो जिसमें एक बंदा बैठकर लाखों लोगों के बराबर काम कर लिया करेगा। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये जो एफिशिएंसी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब इंसान की जरूरत ही नहीं रही है। बस चंद लोग जो काम कर सकते हैं वो लाखों के बराबर करेंगे। तो इसका ये नतीजा भी निकल गया है कि अब उस तरह की मैन पावर की जरूरत भी नहीं रही है, और अब सुपर जो ह्यूमन बीइंग है वही इसी तरह की सुपर टेक्नोलॉजी को चला सकेंगे। तो आम बंदा तो इस टेक्नोलॉजी पर काम ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिर नए सिरे से लोगों को ट्रेन करेंगे, नए जो दिमाग होंगे वो सुपर कंप्यूटर पर बैठ के 2-4 घंटे काम करके अपना वो बना लिया करेंगे। बाकी आबादी के लिए चूंकि कोई अगर रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन ना बनाया गया, और ग्लोबल सतह पर अगर इस एआई को कंट्रोल करने के लिए कोई इदारा ना बनाया गया, कोई रूल रेगुलेशन ना बनाया गया, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो ग्लोबल पार्टी है, ये जो बाबू सिंह का जो नजरिया है, वो इस सारे सिस्टम को, यानी इस कॉर्पोरेट सिस्टम को देखते हुए इसके रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि इसको अब सोशलिज्म के जरिए रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सोशलिज्म एक पुराना मॉडल हो गया है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को रिप्लेस करने के लिए मार्क्स ने एक मॉडल दिया था। तो वो तो अब सरमायादाराना मॉडल तो वो बहुत पीछे रह गया है, और सरमायादारी ट्रांसफॉर्म होकर बहुत आगे निकल गई है। तो अब इसको अब रिप्लेस करने के लिए बाबू सिंह और लोगों ने जो नया फलसफा दिया है, वो है नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मॉडल। और उस ग्लोबल मॉडल का ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का ये जो मुतबादल है, अल्टरनेटिव है, वो उसी को करार दिया गया है। चूंकि वो इससे ज़्यादा एडवांस सिस्टम को ही आप किसी पुराने सिस्टम को आप तब रिप्लेस कर सकेंगे कि आपके पास उससे ज़्यादा एडवांस फॉर्म में कोई सिस्टम या मॉडल हो, तभी आप उसको पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, इसको सोशलिज्म से या सोशलिस्ट मॉडल से या मार्क्सिस्ट मॉडल से इसलिए रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि वो मॉडल जो है वो सरमायादाराना निज़ाम जो है जब इंडस्ट्रियल दौर में था, तो उस ज़माने में उसको मार्क्स ने उसका तजिया पेश किया था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पर। वो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सामने रखते हुए उसने अपना मॉडल पेश किया था। तो अब तो मैंने कहा कि इसकी नेचर ग्लोबल हो चुकी है, इसका जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से बदल चुका है, ये पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी पर आ गया है। और इंसान जो है, मार्क्स कहता था कि प्रोलिटेरिएट की आबादी बढ़ती जाएगी और फिर ये इनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बढ़ेगी, तो ये इनकलाब बर्पा करेंगे और उसको कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके सोशलिज्म लाएंगे। तो अब तो प्रोलिटेरिएट को तो टेक्नोलॉजी और मशीन ने बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया है, तो उसका तो वो रेलिवेंट ही नहीं रहा है, वो तो आउटडेटेड हो चुका है मार्क्स की ये बातें। जी जी, इसमें एक और, इस मॉडल में एक और थीम जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ज़राए पैदावार पे
اسٹیٹ اور سماج کا کنٹرول جو کہ مشترکہ کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پیداوار کے زیادہ تر ذرائع وہ تو حکومت ایک، پھر ایک ڈیموکریسی کو بھی تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو جن ملکوں میں تو وہ ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ کس طرح اس ماڈل کی چیزیں جو ہے امپلیمنٹ ہو سکیں گی؟ جی ہاں، یہ جو اصل میں یہ جو نیچر مین کا فرینڈلی جو فلسفہ ہے، یہ اصل میں جس طرح ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی اس پر بات کی تھی کہ بابو سنگھ جی نے یہ جو فلسفہ میں بیان کیا ہے، یہ ان کی تقریباً 50 سالہ جو ہے وہ ریسرچ ورک کے بیس پر ہے، اور انہوں نے اس فلسفے کو کوئی حتمی یعنی آخری حرف آخر نہیں کہا ہے کہ بھائی یہ 100% جو ہے وہ میں نے سچائی لکھ دی ہے، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے، یہ کوئی ایسی ہولی بک میں نے بنا دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک ماڈل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں جتنی کوتاہیاں ہوں گی، جتنی اس میں کمیاں ہوں گی، جتنی اس میں خرابیاں ہوں گی، ہم وقت کے ساتھ ساتھ دور کرتے جائیں گے، اور ویسے بھی کسی بھی نظریے اور کسی بھی ماڈل کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں اور خامیاں تب ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بابو سنگھ جی نے یہ بالکل واضح طور پر اس میں دیا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے اندر سے کوئی خرابیوں کی نشاندہی ہوگی یا خرابیاں ظاہر ہوں گی تو ہم ان کو دور کرتے جائیں گے، اور ہم اپنے ماڈل کو بدلتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کو ٹرانسفارم کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو جوائنٹ آنرشپ اور جوائنٹ مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بابو سنگھ جی کے اسی فلسفے کی بنیاد پر ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسانی سماج یا انسان کا جو سماج ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ نہ مارکیٹ ہے نہ اسٹیٹ ہے، چونکہ اسٹیٹ تو کل پیدا ہوئی ہے، یہ تو اس سے پہلے تو اسٹیٹ نے ڈفرینٹ روپ دھارے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی جو اتھارٹی ہے یہ تو ایک ہوموسیپین کے زمانے سے بالکل ایک کنبوں کی شکل میں شروع ہوئی، پھر یہ ایک ٹرائب کی شکل میں شروع ہوئی، پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرائبل اتھارٹی بدل کر پھر یہ فیوڈل اتھارٹی بنی، فیوڈل اتھارٹی پھر کیپٹلسٹ اسٹیٹ کی شکل میں سامنے آئی۔ تو یہ اس کو انسانی سماج کو بڑا ڈیپلی سمجھنے کے بعد یہ فلسفی پیش کی گئی ہے کہ اصل میں یہ جو انسان کا سماج ہے یا جو انسان خود ہے، یہ ٹو فولڈڈ ہے، اس کی ایک جو لیونگ ہے وہ سوشل ہے، اور اس کا اپنا جو جینا ہے یعنی انڈیویجول بیس بھی اس کا اپنا لائف ہے۔ یعنی میں اگر کھانا کھاؤں گا تو پھر میری بھوک مٹے گی، میں کھانا کھاؤں تو آپ کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹ سکتی ہے، آپ کو الگ کھانا کھانا پڑے گا، میرا الگ کھانا ہوگا، میری پیاس تب بجھے گی جب میں پانی پیوں گا، اور آپ کی پیاس تب بجھے گی جب آپ پانی پیئیں گے۔ تو یہ ہمارا انڈیویجول وجود ہے جس کی اپنی انڈیویجول جو ہے وہ ضروریات بھی ہیں۔ تو اس انڈیویجول ضروریات کو بھی سامنے رکھا جائے، اور جو سوشل نیڈز ہیں، یہ جو انسان کا لیونگ ہے، جو سماجی ہے، یہ سوشل ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر انسان کو ایسا نظام دیا جائے جو ان دونوں انسان کے ان دونوں پہلوؤں کو ایڈریس کرے، سماجی پہلو کو بھی ایڈریس کرے اور اس کے انڈیویجول پہلو کو بھی ایڈریس کرے۔ اگر آپ مارکس کی فلسفی کو دیکھیں تو وہ انسان کے انفرادی وجود کی نفی کرتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کیپٹلسٹوں کو دیکھیں گے، ایڈم اسمتھ وغیرہ کو، تو وہ صرف انسان کی انڈیویجول یعنی انفرادی پہلو کو ہی سامنے رکھ کر سرمایہ دارانہ نظام کی وہ وکالت کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انسان کی جو سیلفش نیچر ہے، یعنی وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ انسان سیلفش ہے، یہ صرف اپنے فائدے کے علاوہ یہ کام ہی نہیں کرتا ہے، یہ ایڈم اسمتھ وغیرہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اس کی سیلفش نیچر کے عین مطابق ہے، جہاں یہ بے پناہ دولت بنا سکتا ہے، یہ لوٹ مار کرتا ہے، یہ دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اس کی سیلفش نیچر کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کو سیٹسفائڈ کرتا ہے، چونکہ یہ بے پناہ دولت گٹھی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مارکس یہ کہتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ سماجی ہے، اس کا جو سیلفش نیچر ہے یہ سماج نے بنائی ہے، یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس کی آنرشپ ہے، اس نے اس کو سیلفش بنایا ہے، اور یہ لالچی وغیرہ جو ہے یہ اس کو انسانی سماج بناتا ہے۔
لہذا اس کا وجود ہی سماجی کر دیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے، سماج کے اندر زندہ رہتا ہے، تو اس کے اسی پہلو کو سامنے رکھ کر ایسا نظام یا ایسا اکنامک اور پولیٹیکل اور سوشل سسٹم دیا جائے جو اس کی اجتماعی نیچر کے یا اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر انسان کو وہ نظام ایڈریس کرے، اس کے اجتماعی پہلو کو ایڈریس کرے۔ تو بابو سنگھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نظام ہے، جو ایک نظام یعنی کیپٹلزم، یہ صرف انسان کے انفرادی پہلو کو پروموٹ کرتا ہے، اور سوشلزم یا مارکسزم جو ہے یہ صرف اجتماعی پہلو کو یعنی سوشل پہلو کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہیں، اور ون سائیڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ سماج کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور انسانوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مارکس نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ جو پروڈکٹیو فورسز ہیں یعنی جو پیداواری قوتیں ہیں، ان کو اگر ہم یہ سوشل ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیداواری رشتوں کو بھی سوشل کر دیں، یعنی آنرشپ کو بھی، جو پرائیویٹ آنرشپ ہے اس کو بھی ہم سوشل کر دیں گے، تو انسان کے اندر یہ جو انسانی سماج کے اندر جو سوشل کلاسز ہیں یعنی جو طبقات پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسانی سماج کے اندر ایکویلٹی پیدا ہو جائے گی، لیکن جب یہ کام کیا گیا، نجی ملکیت کا خاتمہ کر کے پیداواری قوتوں کی طرح پیداواری رشتوں کو سوشل کیا گیا، تو چونکہ یہ جو طبقات ہیں یہ تو ورک بیس ہیں، یہ تو ڈویژن آف ورک ہے، تو جب تک آپ لوگوں کے پیشے نہیں ختم کریں گے، ڈویژن آف ورک نہیں ختم کریں گے، اس وقت تک تو لوگوں کے اندر طبقات تو ختم نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے پراپرٹی کے لاز تو بدلے سوویت یونین میں اور سوشلسٹ ملکوں میں، اور ان کو سوشل کر دیا، یعنی نجی ملکیت کا خاتمہ کر دیا اور تمام پیداوار رشتوں کو سوشل کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ مزدور تو مزدور ہی رہا۔ وہ ایک نیا حاکم طبقہ پیدا ہو گیا جو سرمایہ دار تو نہیں تھا، یعنی وہ جو کوئی اکنامک لیڈ تو نہیں تھے، وہ کے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا گھروں میں، پھر بعد میں پوٹن جیسے لوگ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو کرپشن ہے وہ بھی سامنے آئی اس نظام میں انسان کی سستی، قائلی اور بے شمار ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے اس سماج کی جو سٹیگننسی ہے وہ بالکل سماج سٹیگننٹ ہو گیا، اور گورباچوف نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی پرسٹائکا اور گلاسناس کے ذریعے، تو وہ اندر سے اتنا کھوکھلا اور بوگس ہو چکا تھا کہ وہ سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے نظام جو انسانی خواہشات کے برعکس یا انسانی نیچر کے خلاف بنائے جائیں، وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے ہیں، وہ جبر سے ہی قائم کیا گیا تھا اور جبر سے ہی اس کو چلایا گیا تھا۔ تو جبر سے، طاقت سے، پاور سے، مینیپولیشن سے جو بھی نظام آپ چلائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نیچر کے خلاف یعنی آپ نیچر کو جو ڈیمیج کرتے ہیں، نیچر کے اندر جو خرابیاں پیدا کی گئی، اس کا بھی بہت بڑا ڈیمیج یہ ہوا کہ آج گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج نے پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تو اس فلسفے میں، نیچر مین فرینڈلی فلسفے میں دو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، ایک طرف تو انسان اور دوسری طرف جو ہے وہ نیچر کو، کہ دونوں کی ٹیک کیئر کر کے انسانی سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نے ڈی ہیومنائزیشن اور ان ایکوالٹی پیدا کی۔ ڈی ہیومنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنی جو قدر ہے یا انسان کی جو اپنی ویلیو ہے اس کو بالکل اس سے گرا دیا گیا، اور انسان کو سرمایہ کی کٹ پتلی بنا دیا گیا، اور اس سرمایہ نے انسان کو اس انداز سے کنٹرول کر لیا ہے کہ انسان کی اپنی ویلیو بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس کو ایک کٹ پتلی کے طور پر سرمایہ کا غلام بنا دیا گیا ہے، اور وہ کسی صورت بھی انسانی نیچر کو اپنے طریقے سے مینٹین نہیں رکھ سکا ہے، اور اس کو بہت برے طریقے سے کچل دیا گیا ہے۔ تو انسانی سماج کے اندر یہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے، اس کو سرمایہ داری اور سوشلزم نے ختم نہیں کیا ہے بلکہ اس کو مزید بڑھایا ہے۔ جس طرح نیچر کو دونوں نے ڈیمیج کیا ہے اور پولوشن کریٹ کی، اور بڑے پیمانے پر یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز پیدا ہوئے، اسی طرح ڈی ہیومنائزیشن بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ ان ایکوالٹی تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف بل گیٹ ہے، یا پاکستان، ہندوستان کی آپ مثال لیں گے تو نواز شریف زرداری ہیں، امبانی اڈانی ہیں، تو جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سماج میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔
तो पाकिस्तान की तरह भी आप देखें, ये 2 वीक पहले जो वर्ल्ड बैंक की वो जो रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें ये कहा गया है कि 44% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए हैं, और हर साल 1.5 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को आप ये कह सकते हैं कि ये तो अनलिमिटेड इनइक्वालिटी पैदा हो चुकी है। दोनों तो सारी जो है वो चंद लोगों ने पकड़कर अपने बैंकों में जमा कर ली है। ज़ाहिर है खाने के लिए आपको भी 2 रोटियाँ ही चाहिए, ज़रूरत तो आपकी भी 2 रोटी है। तो आप वो सारी दौलत जो है वो बैंक में जमा कर लेते हैं, उसके अंबार लगा लेते हैं दौलत के। तो डेफिनेटली इसका मतलब सीधा ये है कि आप दूसरे समाज के दूसरे मेंबर के हिस्से की दौलत भी आपने समेट ली है। तो गरीबी और इनइक्वालिटी वहीं पैदा होगी जहां कोई अमीर होगा तो कोई गरीब भी होगा। तो अमीरी ने गरीबी पैदा की है, और अमीरी को खत्म करने का वो तरीका नहीं है कि सब कोई कंगाल कर दिया जाए, यानी सबसे दौलत छीन कर, जिस तरह मार्क्स ने तजवीज़ की थी कि सबसे दौलत छीन ली जाए, और वो उन्होंने करके देखा, सारे सब लोगों से दौलत छीन कर, यानी ज़राए दौलत के ज़राए छीन कर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन छीन कर उन्होंने स्टेट को दे दिए। तो लोग जो हैं वो स्टेट से मजदूरी लेने लगे, वो वेज जो पहले सरमायादार देते थे मजदूर को, अब वो स्टेट देने लगी। तो वो रहे तो उजरती मजदूरी, उनकी उजरती मजदूरी में तो कोई फर्क ना आया। तो बाबू सिंह का फलसफा ये कहता है कि इंसान की मानवीयत को, इंसान की इंसानियत को आप अगर बहाल रखना चाहते हैं, इसकी मानवीयत को अगर आप वाकई इंसानी सतह पर रखना चाहते हैं, तो इसको दूसरे का नौकर क्यों बनाया जाए, इसको किसी कंपनी का नौकर क्यों बनाया जाए, इसको वेज क्यों दी जाए। ये जो मेहनत करता है उस मेहनत का इसको शेयर होल्डर बनाया जाए। यानी समाज के अंदर जितनी दौलत पैदा होती है, जो दौलत पैदा करने वाले लोग हैं, वो अपना शेयर होल्डर ले, उसका यानी पैदावार में से उनके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए जो दौलत पैदा करते हैं, और एक हिस्सा स्टेट को दिया जाए, क्योंकि स्टेट के कुछ ऐसे सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उसमें पुलिस है, फौज है, हेल्थ सेक्टर है, स्कूल्स हैं, इस तरह के बेशुमार जो हेल्थ यानी जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक हिस्सा जो है स्टेट का भी रखा जाए, उसका भी शेयर होल्डिंग दी जाए उसको भी। तो इससे ये हो जाएगा कि दौलत जो है वो सारी स्टेट के खजाने में जाने से जो इलीट तबका होता है, जो स्टेट को ऑपरेट करता है, वो भी दौलत का मालिक बन जाता है, और अपनी मर्जी से दौलत को वो इस्तेमाल करके वो करप्शन करते हैं। उसी दौलत में से वो करप्शन कर करके वो अरबपति खरबपति बन जाते हैं, और वो जो हुक्मरान ऑपरेटिव क्लास होती है जो स्टेट का इंतजाम चलाती है, वो एक लुटेरा तबका बन जाता है। वो स्टेट का खजाना लूटने के लिए डाकू बनकर वो इलेक्शन जीतते हैं, और करोड़ों रुपया खर्च करके वो इलेक्शन जीतते हैं, मनोवरिंग करते हैं, कास्ट, कबीला, बरादरी, मजहब, धर्म, नस्ल, जात, हर चीज को इस्तेमाल करके, पैसे को इस्तेमाल करके, हर तरह के तहस्सुब को इस्तेमाल करके वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि उस पावर को मिसयूज करके वहाँ वो ना सिर्फ लोगों को जो है वो सुप्रेस करते हैं, बल्कि वो दौलत भी लूटते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए बाबू सिंह जी का फलसफा ये कहता है कि बेहतर ये है कि यानी दौलत, यानी इकोनॉमिक इलीट जो है और पॉलिटिकल इलीट जब एक ही ग्रोह को आप बना देते हैं, तो वो लूट मार भी वही करते हैं और स्टेट का इंतजाम भी वही चलाते हैं। देख लें, ना वो बेहतर तरीके से स्टेट का इंतजामी अमूर चला रहे हैं, यानी ना तो वो बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, क्योंकि उनको कोई गर्ज नहीं होती है। उनका फोकस दौलत बनाना और अपने जो दौलत में इजाफा करना हो जाता है। और वो जो पॉलिटिकल इलीट बन के पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो इकोनॉमिक इलीट बनने के लिए सारे जराए, सारी पावर और सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और हमने देखा है कि वो अवाम की दौलत लूट कर वो बैंकों में जमा कर देते हैं, और वो खुद एक बहुत बड़े जो है वो सुपर रिच बन के लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि दौलत जो है वो ऑपरेटिव, यानी जो इंतजामी अमूर चलाने वाली क्लास है उसको ना दी जाए, बल्कि जो दौलत पैदा करते हैं, जहाँ ज़राए पैदावार होंगे, उनको चलाने वालों के हिसाब से ही उनके अंदर उनको सबको शेयर होल्डिंग दी जाए, और एक हिस्सा स्टेट को दिया जाए। इसी तरह जो इंतजामी अमूर चलाएंगे लोग हैं,
اس کے لیے بھی یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ بھی لمیٹڈ ڈیموکریسی ہے، یعنی محدود ڈیموکریسی ہے۔ اس کا طریقہ کار بابو سنگھ جی یہ دے رہے ہیں کہ ہم دوہرا سسٹم قائم کریں۔ جس طرح پاکستان میں ہزاروں کانسٹیچوئنسیز ہیں کہ ایک کانسٹیچوئنسی سے امیدوار الیکشن لڑتے رہتے ہیں، اس کانسٹیچوئنسی میں اگر 1 لاکھ بندہ ہے یا 80,000 ووٹر ہیں، تو وہ جو 80,000 بندہ ہے یا 1 لاکھ جو ووٹر ہیں، جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں، وہ ایک پیپلز پارلیمنٹ ہو اس علاقے کی۔ اس پیپلز پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ کس بنیاد پر؟ ایکسپرٹیز کی بنیاد پر۔ اگر وہ فائنینس کا ایکسپرٹ ہے تو وہ فائنینس کے لیے، اگر وہ ایگریکلچر کا ایکسپرٹ ہے تو ایگریکلچر کے لیے، اسپیس کا ایکسپرٹ ہے تو اسپیس کے لیے، سائنس کا ایکسپرٹ ہے تو سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے تو ٹیکنالوجی کے لیے، لا میں ایکسپرٹ ہے تو لا کے لیے وہ باقاعدہ وہاں درخواستیں دے، اور پھر پیپلز پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے دو چار جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو اپروو کرے۔ اس کے بعد پھر وہ جہاں وہ اس پیپلز پارلیمنٹ سے جو جیت جائے وہ ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ میں جائے، جس طرح ملکوں کی یا صوبوں کی یا علاقوں کی پارلیمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو بابو سنگھ جی نے نیچے تک گاؤں کی پارلیمنٹ سے لے کے ملک کی پارلیمنٹ تک یہی سسٹم دیا ہے کہ ہم گاؤں کی سطح پر ایک پیپلز پارلیمنٹ بنائیں گے، جو سارے گاؤں کے ووٹر ہوں گے وہ پیپلز پارلیمنٹ ہوں گے، آٹومیٹیکلی جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ سارے پیپلز پارلیمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو گاؤں کی پارلیمنٹ میں بنائیں گے، وارڈ کی پارلیمنٹ میں، پھر تحصیل تک، ڈسٹرکٹ تک، علاقے تک، صوبے تک، پھر ملک تک۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم قائم ہو جائے گا کہ جس میں پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہی ہوگی، پیپلز پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہوگی کہ اگر ان کا ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ جو ہے، ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر اگر کوئی بڑے منصوبے یا بہت بڑے پیمانے پر اپنے اس شعبے میں یا اپنی منسٹری میں وہ کوئی پروگرس نہیں کر سکا ہے تو اس کو واپس بلا لیں گے، اس کی جگہ پھر وہ نیا بندہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوگا، اس باقاعدہ ممبر پارلیمنٹ کو تنخواہ دی جائے گی اور وہ کسی شعبے سے متعلق ہوگا، یعنی جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہوگا، وہاں جا کر صرف ٹیکس کرنے کے لیے ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ میں، نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ باقاعدہ اس کو اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر، اس طرح پورے ملک میں تعلیمی نظام سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کر دیا جائے، اور بچوں کو 6 گریڈ سے یا 5 گریڈ سے آگے ایک اسپیشل تعلیم دی جائے، جو جس شعبے میں جانا چاہتا ہے پورے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو ہر بندے کے لیے عام کر دیا جائے، اور پھر اس پوری سوسائٹی کو کریٹو سوسائٹی میں بدل دیا جائے۔ جی جی بہت شکریہ، آپ نے کافی چیزیں واضح کر دی ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ نہ صرف گورنمنٹل اسٹرکچر پورے کے پورے نظام، بلکہ گلوبل وارمنگ اور جو انوائرمنٹل ہیزارڈس ہیں ان کو بھی یہ نظام جو ہے ٹیکل کرتا ہے۔ تو اس میں ہم مزید باریکیوں میں، مزید سوالوں میں جائیں گے، اور سننے والوں کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنا سوالات اس ماڈل کے حوالے سے بھیجیں۔ آج کے تجزیے کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک